اچھا سر، یہ ایک آیت ہے جیسے تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ایک ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو اس کی ذرا وضاحت اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مشقت میں کیسے جو ہے نا وہ ایسا ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ہوا خیانت نہ کرتی تو کبھی عورتوں کو درد ذیل نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کبد جسمانی حالت پہ لگتا ہے اور آسن تقویم ان صلاحیتوں پہ لگتا ہے جو اس جسمانی مشقت کو قابو رکھتے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ انسان خیر و شر کی طرف ایون ہے، پھر جس کی محنت جس فیلڈ میں ہوتی ہے اس میں آگے بڑھ جاتا ہے. مگر قبض تمام انسانوں کا مقدر ہے. اسٹرگل جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے بقول اس. اگر اف بلیو وی بلیو کہ خدا رزق دیتا ہے تو ہمارے اندر ایک انسٹنکٹ ابھرے گی کہ کچھ نہ کرنے کی، مگر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس سے ایک تاثر آزمائش کا یہ نکلتا ہے کہ یہ ہم نے محنت کی ہے. ہمیں ہر مشکل ترین کام کی ایبلٹی کو حل کرنے کا مسئلہ دیا گیا ہے. ہم نے زمین کھودنی ہے، ہم نے زمین کھودنی ہے، ہم نے فصل پیدا کرنی ہے، ہم نے پہاڑ کاٹنے ہیں. تو یہ وہ مشقت ہے جو ہم نے جنت سے نکل کے مستقر و متاع الہین. مگر جسمانی مشقت کا بھی انجام خیر ہے. اور آسن تقویم وہ انسان ہے جو بنیادی طور پہ تخلیق کیا گیا جس میں اعلیٰ ترین طاقتوں کا تناسب رکھا گیا. شاید یہ یوٹوپیا میں فلیش ہو. ایک بات تو یقینی ہے کہ ہم ٹرانسفارمر نہیں ہیں، مگر ایک بات اور بھی یقینی ہے کہ جنات اور ملائک ٹرانسفارمرز ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسفارمر کا مقابلہ نان ٹرانسفارمر سے ہو. اس کا مطلب ہے جنت میں ہم بھی ٹرانسفارمر تھے. ہمارے بھی کچھ اختیارات بہت بڑے ہوئے تھے. ہم لیڈر تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، فی الکائنات تھے. تو ہمارے بھی وہی طاقتیں تھیں. تو اللہ کے 3 نام ہیں، یا مرید، یا قدیر، یا متکلم. وہ ارادہ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے اور اس کی ایکسیکیوشن ہو جاتی ہے. ہمارے پاس 2 رہ گئے ہیں، یا مرید یا متکلم رہ گیا. ہم مرید ہیں، متکلم مگر قدیر لے لیا اس نے واپس، جس سے ہماری فزیکل اینڈ میٹا فزیکل اور پیراسائیکک پاورز تھی وہ ہم سے لے لیا گیا. یہ مشقت سب سے بڑی ہے. اب ہم کو ہر چیز فزیکل مشقت سے حاصل ہوگی. وہ نہیں رہا کہ اشارہ کیا. آپ نے دیکھا جنت کے بارے میں کیا تصور ہے کہ ہم اشارہ کریں گے، خیال کریں گے، چیز کی طلب پیدا ہوگی ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی. ہم میں جو نینو ٹیکنالوجی نکل گئی ہے. سر جب مرنے کے بعد روح نکالی جاتی ہے انسان کے جسم میں سے، تو جب اس کو دوبارہ قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو اس کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے، دوبارہ روح کو ویسے ہی ڈالا جاتا ہے جیسے ابھی ہے، یا جی ہاں، جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے جو باہر تھا، مگر اس کو بیماری کوئی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. میں اس بارے میں بہت متردد تھا کہ آخر ہم اس حال میں اٹھائے جائیں گے تو ہمیں کتنا خوف محسوس ہوگا. مگر بڑی مشکل سے آخر میری اس حدیث تک رسائی ہو گئی کہ جب انسان اٹھے گا تو وہ ہر قسم کے خوف اور حزن سے پاک ہوگا. پھر اس سے سوال کیا جائے گا. اگر اس خوف و حزن میں جو ایک اندھے قبر میں جاگنے سے ہوتا ہے اگر وہ رہے تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. مگر میں نے پھر وہ حدیث پڑھ لی کہ انسان کو قبر میں مکمل اطمینان سے جگایا جائے گا. اس پہ دوسری نعمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت مبارکہ ہمارے سامنے آئے. سر جسم بھی ملیں گے اور اوپر انسان کو نہیں، وہ جسم اگلی دنیا میں انٹری کے لیے ہے. یہ جو چینج آف باڈی ہوگی نا، یہ باڈی اوپر سوٹ نہیں کرتی. وہ اور دنیا ہے، یہ اور دنیا ہے. تو وہ جب ہم اس دو ڈور ہیں قبر کے، دے آر سلائڈنگ ڈورس. ایک جہنم کو کھلتا ہے، ایک جنت کو کھلتا ہے. تو جس ڈور سے انٹری ہوگی اس کے مطابق جسم عطا ہوگا.